السلام علیکم، میں متاب شمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیل کر جیت۔ صوبہ سندھ کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ سندھ پریمیئر لیگ کا آج فائنل کھیلا جائے گا حیدرآباد بہادرز اور میرپور خاص ٹائیگر کے درمیان۔ تاہم حیدرآباد بہادرز کی اس ایونٹ میں شاندار پرفارمنس رہی، یہاں تک کہ حیدرآباد کی جانب سے جو ان کا اس ایونٹ کا سانگ بھی بنایا گیا وہ بھی پاکستان کے نامور گلوکار علی ظفر نے گایا۔ تاہم اس ایونٹ میں ان کی جانب سے شاندار پرفارمنس، رنوں کے انبار، وکٹوں کا سلسلہ لینے کا جاری رہا، تسلسل جیت کا انہوں نے قائم رکھا اور فائنل میں رسائی حاصل کی۔ تو دوسری جانب میرپور خاص، جس کے برانڈ ایمبیسڈر شعیب اختر ہیں، اس کی ٹیم نے بھی کافی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے کے بعد کل کراچی غازیز کو ایونٹ میں شکست دینے کے بعد اپنی جگہ فائنل میں بنا لی۔ دونوں ٹیمیں اس وقت فائنل میں مد مقابل ہیں اور اپنے وقت کے مطابق یہ میچ کھیلا جائے گا کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں۔ تو دوسری جانب گزشتہ روز رات سے ہی خبریں گردش کرنے لگی کہ حیدرآباد بہادر کی جانب سے کھلاڑیوں کو ان کی رقم کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے، جس کے حوالے سے کھلاڑیوں نے اب یہ موقف سامنے رکھا ہے، آیا ان کی رقم کی ادائیگی کی جائے گی تو فائنل میچ کھیلیں گے، اور نہیں کی جائے گی تو پھر وہ اس ایونٹ کے فائنل سے بائیکاٹ کریں گے۔ تاہم یہ صبح سے خبریں گردش کر رہی تھی تو دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ اس معاملے پر موقف سامنے آیا حیدرآباد بہادرز کے اونر جانزیب عالم کا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ کرکٹ اور پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ہم نے نہ صرف اس ایونٹ کو چار چاند لگانے میں کوئی کسر چھوڑی، ہماری کوشش تھی کہ اس ایونٹ کو بھی PSL کی طرح ایک بڑا برانڈ بنایا جائے، اور ہم نے کھلاڑیوں سے جو وعدہ کیا ہے اسے طے کیا جائے گا۔ ہم اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے تمام ڈیوز کلیئر کیے ہیں، جو واجبات ہیں وہ بھی ادا کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، ملاحظہ فرمائیں۔ جی السلام علیکم، میں جہانزیب عالم، الحیات گروپ اور حیدرآباد بہادرز کا اونر، اور آج ایک بڑی مزیدار خبر آئی۔ اگر آپ دیکھیں تو حیدرآباد بہادرز سندھ پریمیئر لیگ کی وہ ٹیم ہے جس میں سب سے زیادہ فیم موجود ہے، سب سے زیادہ پلیئرز موجود ہیں، سب سے زیادہ برانڈ ایمبیسڈرز موجود ہیں۔ اس فرنچائز کا شارٹلی میں آپ بتاتا ہوں، ان کا جو گانا ہے وہ علی ظفر صاحب نے گایا ہے، اور ہم اس کو پورے ورلڈ وائڈ جو ہے اس کے ایگزیبیشن کر کے آئے ہیں۔ اور جو آج خبر آئی تھی وہ لوگوں نے جو ہے صرف اور صرف ٹیم کی ریپو گرانے کے لیے یوز کی گئی ہے، اور ہم نے 100% اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ پلیئرس کے ساتھ فلفل کی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پلیئرس کو اگر کچھ چیز رہ جائے تو وہ بھی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے، وہ ڈے نائٹ چلتا ہے، ظاہر ہے، مگر ایوری تھنگ از پیڈ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ سارے پلیئرز اپنے 100% فورس کے ساتھ آج رات میں میچ کھیلنے جائیں گے، اینڈ ویل میک شیور ہماری ٹیم اور ہم مل کے کہ آج کا میچ جیتیں۔ آپ لوگ سے گزارش ہے ضرور آئیں، انجوائے کریں۔ ایک جانب انہوں نے اس میچ کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ شائقین کرکٹ اس میچ سے لطف اندوز ہوں، نیشنل اسٹیڈیم کا رخ کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہانزیب عالم اور ان کی ٹیم کی جانب سے اس ایونٹ کو جس انداز سے انہوں نے اس ایونٹ پر کام کیا، خاص طور پر اس ایونٹ کے آغاز سے قبل ہی ہم نے دیکھا USA کے اندر، UK کے اندر اور مختلف مقامات پر ایونٹس کرائے گئے اور ان ایونٹس کو منعقد کیا گیا تاکہ PSL کی طرح SPL کو شاندار انداز سے نہ صرف پذیرائی ملے، شائقین کرکٹ بھی اس سے لطف اندوز ہوں۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں خاص طور پر کرکٹ کے حلقوں میں اس وقت زیر بحث ٹاپک سب سے زیادہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی تعیناتی کے حوالے سے ہے، اور مسلسل کرکٹ کے حلقوں میں اب کرکٹرز کی جانب سے یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ آیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی مستقبل میں باغ دوڑ سنبھالنے والا جو شخص ہوگا اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، وہ بات تجربے کار ہوں، نہ صرف تجربے کار ہو، اس میں یہ اہلیت ہو کہ کس طریقے سے معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ ان تمام تر معاملات کے بعد کل کا دن پاکستان کرکٹ کے لیے کافی اہم ہے، اور کیونکہ کل پاکستان کرکٹ کے لیے یہ دن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے نئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی تعیناتی کا فیصلہ کل سنا دیا جائے گا، جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین محسن رضا نقوی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر نہ صرف سامنے آ رہے ہیں، تو دوسری جانب یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ اسی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیں گے جو ٹیم پہلے کام کر رہی تھی، اور وہاب ریاض کی جو کام کرنے کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بھی جاری رہیں گے۔ انہوں نے مزید اس حوالے سے کیا کچھ کہا دوران تقریب، اور اپنے خطاب کے دوران انہوں نے اس حوالے سے اشارہ بھی دیا کہ وہاب ریاض پاکستان کرکٹ بورڈ کی بہتری کے لیے اپنا کام جاری رکھیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ میرا خیال ہے کہ وہاب ریاض صاحب نے ایز سپورٹس منسٹر کے جو ایڈوائزر کے جو کام کیا ہے، کاش یہ کام تھوڑا سا کرکٹ میں بھی اس طرح کا کر لیتے، اور
یہ ان کا سپورٹس کے ساتھ لگاؤ ہے جو ان کو ہر وقت ایز اے سپورٹس مین یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں سپورٹس مین کے لیے. بس اسی طرح کا لگاؤ ان کو کہیں اور بھی چاہیے تاکہ وہاں پہ بھی اسی طرح کی سکسیس آ جائے انشاءاللہ. ایک جانب جب پاکستان کرکٹ میں بہتری کے حوالے سے آنے والے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ بہتری کو لے کر کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے عرصے میں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نہ صرف بہتری، ٹیم کی شاندار کارکردگی کے حوالے سے بھی کام کریں، ٹیم اپنے بہتر تسلسل کو قائم رکھے. تو دوسری جانب سابق کھلاڑی بھی اس حوالے سے میدان میں آ چکے ہیں اور مسلسل کھلاڑیوں کی کارکردگی کو لے کر بات کر رہے ہیں. تو دوسری جانب کھلاڑیوں کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ این او سیز کے معاملے کے حوالے سے کھلاڑیوں کو مزید ریلیف دیا جائے. تو اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ این او سی کے معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں کو مزید توسیع نہیں دے گی، جس پر کھلاڑیوں کی جانب سے بھی ناراضگی اور خفا کا سلسلہ جاری ہے. اس تمام تر محرکات کے حوالے سے اگر بات بھی کی جائے تو ایک جانب پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ اپنا سخت رد عمل سامنے رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی اس معاملے کو لے کر نہ صرف سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتی ہے کہ پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ پی ایس ایل کو لے کر تیاری شروع کریں تاکہ وہ وہاں بھی بہتر انداز سے ان ایکشن ہوں. ان تمام تر محرکات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بذریعہ آڈیو کال پاکستان کی کرکٹ کا ایک بڑا نام، سابق ٹیسٹ کرکٹر اظہر خان صاحب نے. اور ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے کافی شاندار انداز سے اپنے جو فرسٹ کلاس کیریئر ان میں 159 میچز کھیلے، 209 رنز، ناٹ آؤٹ ان کا بیسٹ اسکور رہا، 122 وکٹیں انہوں نے حاصل کی. جناب بہت شکریہ اظہر خان صاحب، ویلکم ٹو دا شو. جی بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. سر اسی حوالے سے بات کر رہے تھے، مسلسل اب ایک نئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی تعیناتی اور یہ تعیناتی کے معاملے پر سابق کھلاڑیوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے. وہ آیا جاوید میاں ہوں، عامر سہیل ہوں، عطاء الرحمان ہوں، نسیم الغنی صاحب ہوں، جلال الدین صاحب ہوں، راشد خان صاحب ہوں، انور خان صاحب ہوں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بھرتیاں کیوں کی جاتی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں؟ اگر آپ سربراہ کو سیاسی طور پر ہائر کریں گے تو اس کے بعد جو پورا نظام ہے نیچے تک وہ سیاسی طور پر ہی چلتا رہے گا اور کوئی بہتر طرز عمل ہوگا نہیں. بات یہ ہے کہ جی اگر آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے طریقہ کار کو اگر آپ بڑے مائنیوٹلی دیکھیں تو یہ آج سے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ 75 ایئرز تو پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس تو کہیں بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں چیئرمین پی سی بی کے بننے کا کہیں بھی دور دور تک نام و نشان نہیں. ہمیشہ جب بھی کوئی ملٹری رجم آتی ہے یا کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ آتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے من پسند اور پسندیدہ لوگوں کو وہ چیئرمین سلیکشن کمیٹی وہ چیئرمین پی سی بی نامینیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ بڑے آرام سے ان کی بات جو ہے وہ پی سی بی مان لیتا ہے اور ان کو چیئرمین نامزد کر دیتا ہے. اگر آپ نے اس پوری بات کا جو اگر لب لباب میں نکالوں کرسٹ آف دا میٹر از کہ کیا کبھی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں آپ اگر زون لے لیں، آپ ڈسٹرکٹ لے لیں، آپ ریجن لے لیں، آپ ڈپارٹمنٹ لے لیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ جو ہے وہ کس طرح اسٹیبلش ہوگی. آیا اٹ از گوئنگ ٹو بی آن دا ریجنل بیسس، اٹ از گوئنگ ٹو بی آن دا ڈپارٹمنٹل بیسس اور اٹ از گوئنگ ٹو بی آن دی ایسوسیشن بیسس. یہ تو پاکستان کی کرکٹ کا المیہ رہا ہے کہ ایک 40 سے 45 سال تک بڑی ہی عمدہ طریقے سے ایک ڈپارٹمنٹل کرکٹ چل رہی تھی جس کا بالکل ستیہ ناش کر دیا گیا اور اس کو بالکل ڈائیورٹ کر دیا پروونشل کرکٹ پر. جب پروونشل کرکٹ پر ڈائیورٹ کیا تو 6 ٹیمیں جو ہیں انہوں نے ان کو آپ نے کھلانے کی کوشش کی، مگر اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ دین یو ہیو ٹو ریورٹ بیک ٹو دی 214 کانسٹیٹیوشن. تو بھائی میرے یہ تو پاکستان کی کرکٹ میں ایک عجیب المیہ ہے جو چل رہا ہے. ہم اور آپ کہاں تک روتے رہیں گے اور اس کے بارے میں واویلا کرتے رہیں گے؟ نہیں بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ نے جس انداز سے اس معاملے پر تبصرہ پیش کیا کافی خوب آپ نے گفتگو کی، لیکن میں یہ آپ کی رہنمائی اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ مسلسل اب کرکٹ کے حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محسن رضا نقوی صاحب کے لیے جو ٹاسک ہیں وہ اتنے آسان ہوں گے نہیں. میرے پروگرام میں نسیم الغنی صاحب موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ
ایڈمنسٹریشن لیول پر جو کام کرنا ہوتا ہے، آیا آپ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، لیکن پی سی بی کے معاملات، پی سی بی سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انتہائی مختلف ہوتی ہیں. آپ کو کافی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کھلاڑیوں کی جانب سے بھی کافی مطالبات ہوتے ہیں، اس کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. آپ مکمل نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آپ نظر انداز کریں گے جو چیزیں ماضی کے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوئی، انہیں دوران سیریز استعفیٰ دینا پڑا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو مشکل وقت دیکھنا پڑے. جی نہیں، میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے بیڈ آف روزز. یہ ایک بہت ہی مشکل، بہت ہی کٹن مرحلہ ہے جس میں آپ کو نا بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ آپ کو ایک بہت اچھی ٹیم بنانی پڑے گی. لیکن محمد نقوی صاحب اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی پہلے پاکستان کی کرکٹ میں یا کرکٹ بورڈ میں کوئی ایسے لوگ آئے ہیں جو کہ گراس روٹ لیول پر آ کر جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو سرو کیا ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمیز راجہ تھے، انہوں نے پاکستان کرکٹ میں بہت نام کمایا، وہ چیف بھی رہے، پھر کپتان بھی رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کرکٹ کو سرو بھی کیا. مگر اس کے بعد آپ مجھے دیکھیں کہ جاوید ترکی آئے، وہ ہیڈ آف کمیٹی کے چیئرمین بنے. آپ ظفر الطاف صاحب کو لیں، وہ بنے کچھ عرصے کے لیے. مگر ہم کہیں بھی اگر ایک نئے آدمی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ بس کی بات نہیں، فیئر چانس فار 3 years. دیکھیں کسی کو بھی آپ لگا لیں، جب تک اس کو ایک آپ 12 یا 15 مہینوں میں آپ 4 چیئرمین چینج کر دیں گے تو بھیا مجھے بتائیں کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ایکسٹریکٹ ریزلٹس فرام دوز پیپل. نہیں، آپ نے جو گفتگو کی جناب، اسی انداز سے گفتگو کر رہے تھے عارف عباسی صاحب، اور انہوں نے بھی میرے پروگرام میں یہی کہا کہ آپ نے چند مہینوں میں تقریباً 13 ماہ کے درمیان آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو مذاق بنا دیا ہے. ہر کسی کو آپ نوازتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور وہ اپنے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، اس کا کوئی بہتر نتیجہ سامنے نہیں آتا. اور اب پاکستان کرکٹ اس نہج پر جا پہنچی ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہاکی جیسا حال ہمارا نہ ہو. تو ایک اہم یہاں سوال یہ آتا ہے سامنے کہ آیا آپ جب سیاسی طور پر بھرتیاں کرتے ہیں تو بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ سی ویز کلیکٹ کرتے، جو اہل لوگ ہوتے ان کو جو ہے یہ ذمہ داری دی جاتی. آپ اس طرح سے جو سیاسی بھرتیاں کر رہے ہیں اور پھر الیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے تمام ایما پر رکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے حق میں ہی ووٹ ڈالتے ہیں. تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ بہتر الیکٹوریٹ سسٹم ہوتا ہے، یا پھر آپ سی ویز کلیکٹ کرتے، جو قابل اور اہل لوگ ہوتے انہیں ذمہ داری دیتے. نہیں، آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور آپ کی جو ماشاءاللہ گفتگو ہے اس میں جو آپ کا سوال ہے اس میں آپ کا جواب بھی پنہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایک بورڈ آف گورننس بناتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ بورڈ آف گورننس جو ہے یہ الیکٹڈ لوگوں کا ہے، بھئی اگر 4 ڈپارٹمنٹل ہیں تو وہ الیکٹڈ تو نہیں ہیں، وہ تو نامینیٹڈ ہیں، وہ تو آپ کی پسند کے ہیں کہ آپ نے اپنے سیریل میں جو بھی 4 ہیں ان کو کس طرح اپنے آپ کو بورڈ آف گورننس میں لے کے آنا ہے. پھر آپ نے جو آپ کے جو ریجن ہے، مجھے یہ بتائیں ریجن میں کون سے وہ ریجنز ہیں جہاں پر کرکٹ ہو رہی ہے؟ ڈیرہ جمالی میں کرکٹ ہو رہی ہے، لڑکانہ میں کرکٹ ہو رہی ہے. ایسے آپ نے بنا دیے ہیں ریجن جن کی کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ میں، اور پھر ان کے بورڈ آف گورنرز جب آئیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے 2 نامینیٹڈ جو ممبرز ہیں. سر حیرت کی بات یہ، جہاں سب سے زیادہ کرکٹ ہوتی ہے وہ آیا لاہور ہو یا پھر کراچی ہو. کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں ندیم عمر صاحب جو ہیں پریسیڈنٹ کراچی کے، ان کا نام موجود نہیں ہے. لاہور میں کافی لوگ موجود ہیں، ان کو جو ہے شامل نہیں کیا گیا ہے. تو اس طرح سے تو کھلواڑ تو یہ بھی ہوا ہے. نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ بھیا یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اور اس کے ساتھ آپ کی نامینیشن ہے کہ پرائم منسٹر 2 بندے نامینیٹ کر رہا ہے، اب ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور دوسرا کہے گا جی کہ میں ان اپوزڈ اور انڈسپیوٹڈ پی سی بی کا چیئرمین بن گیا ہوں، اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور وہ چیئرمین پی سی بی بن جائے گا. آپ سے میں جاتے جاتے آخری ایک سوال کروں گا. یہ مسلسل کرکٹ کے حلقوں میں ایک سوال سامنے آ رہا ہے کہ اگر تجربے کار آپ کا چیئرمین پی سی بی ہوگا تو وہ جو بیرونی چیلنجز ہے، ایک تو اندرونی چیلنجز کا ویسے ہی ہمیں سامنا ہے، این او سیز کے معاملے ہیں کھلاڑیوں کے، پھر دیگر معاملات ہیں جو اندرونی ایک اچھی ٹیم بنانی، آپ کو اسٹرکچر کو ڈومیسٹک کو بہتر کرنا، یہ تمام تو چیزیں ہیں ایک اپنی جگہ پر. لیکن بیرونی چیلنج یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک طریقے سے
گزشتہ جو چیئرمین پی سی بی رہے ہیں ان کی ایسی کارکردگی نہیں تھی جس سے ہم کہیں کہ دیگر بورڈ سے ہم نے اچھے روابط قائم کیے ہیں، اور بی سی سی آئی کی کوشش ہے ہمیں مسلسل آئسولیٹ کرنے کی، تو اس میں محسن رضا نقوی صاحب کا کردار کافی اہم ہونا چاہیے، کیونکہ 2025 میں آپ کو چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی حاصل کرنی ہے۔ تو اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ عامر سہیل صاحب جو ہیں ان کا بھی موقف سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے بھی ایک میڈیا والے نے ایشیا کپ سے ہاتھ گوایا ہے اور جس کا ہمیں خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ایک اور صحافی، کیا سمجھتے کر پائیں گے اتنا بڑا چیلنج کو بآسانی حل؟ دیکھیں پتہ بات یہ ہے کہ آپ جب بھی پاکستان کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو جب تک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، جب تک ایک سیمبلنس آف اسٹرینتھ نہیں ہوگی، جب بھی کوئی آدمی کام کرنے کے لیے اگر پی سی بی کے چیئرمین کی سیٹ پر آتا ہے تو اس کو اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے، اس کو پراپر موقع نہیں دیں گے، اگر کوئی، اب میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو گزشتہ جو چیئرمین تھے جن کا نام میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں، وہ 3 سال رہے، اس کے بعد ان کے بعد جتنے بھی چیئرمین آئے وہ آلموسٹ رمیز راجہ نے کوئی 10 یا 12 ماہ استعمال کیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ تم ہی پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا جائے اور آپ کو پتا ہو کہ پتہ نہیں یار مجھے ڈے ٹو ڈے ورکنگ کرنی ہے، مجھے لانگ ٹرم ڈیسیژن لینے کہ نہیں لینے، میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پتہ نہیں اگلے ہفتے میں رہتا ہوں کہ نہیں رہتا، تو آپ مجھے بتائیں جب آپ اس فریم آف مائنڈ میں کام کر سکتے ہیں، یو کین ناٹ ورک، بیکاز یہ کنٹینیوٹی پروسیس ہے، یہ نچلے لیول سے لے کر اوپر لیول پر آپ کو ایک ٹیم بنانی ہے، ڈیسیژن میکنگ ہے۔ پاکستان کی کرکٹ کا کیا حال ہو گیا ہے، ہم ایشیا کپ ہارتے ہیں، ورلڈ کپ ہارتے ہیں، آسٹریلیا ہارتے ہیں، نیوزی لینڈ ہارتے ہیں، اور ہم بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں جی کہ پی ایس ایل کروا کے ہم بہت بڑا احسان کریں گے پاکستان کرکٹ پر۔ آپ بھی اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ تو 80 اوور پر محیط کر دی ہے پہلی دن، دنیا میں کبھی ہوا ہے کہ کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ 80 اووروں میں ہو؟ میں 18 سال کرکٹ کھیلا ہوں حبیب بینک کی طرف سے، ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ 80 اوور کا جو پہلی اننگ ہے، اگر میں مڈل آرڈر ہوں تو میں اپنے آپ کو کس طرح ایکسل کروں گا، کس طرح پرفارم کروں گا، کس طرح میری جو ہے وہ رنز ایسی ہوں گی کہ میں سلیکٹرز کو امپریس کر سکوں گا۔ وائی یو ہیو ٹو چینج یور فارمیٹ، وائی یو ہیو ٹو چینج یور 4 ڈے کرکٹ انٹو لمیٹڈ اوورز۔ 20 اووروں کی کرکٹ رہ گئی ہے، کالج میں چلے جائیں آپ کو 10 اووروں کے میچز ہو رہے ہیں، یونیورسٹی کرکٹ ختم ہو گئی، اسکول ختم ہو گیا، انٹر کالج انٹر بورڈ ختم ہو گیا، کہاں سے آپ پلیئرز پروڈیوس کریں گے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور اس کے لیے بہت جان اور جوکھوں کا کام ہے، آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ جو بھی آتا ہے پلیز گیو ہم ٹائم، اگر وہ اپنے وقت میں نہیں پرفارم کر سکتا تو پلیز اسے کہیں تھینک یو ویری مچ، وی ول برنگ somebody else۔ بالکل، بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اظہر خان صاحب اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ اہل اور قابل شخص اگر اس سیٹ کے حقدار ہوں گے تو نتائج بہتر اور مناسب آ سکتے ہیں، اور جس شخص کو بھی موقع دیں تو اسے وقت دیں تاکہ وہ بہتر انتخاب کر سکے، درست انداز سے کام کر سکے اور پاکستان کرکٹ اور کرکٹ بورڈ کے اندرونی معاملات کو ٹھیک کر سکے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔